بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کے 18ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ نور. یہ بہت اہم ترین سورت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی معاشرتی زندگی کے بہت سارے مسائل کو اللہ نے اس میں ذکر فرمایا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین نام ہے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کا، صدقہ و خیرات کا نام دین ہے. حالانکہ دین یہ عبادات جتنی ہے یہ 1/4 دین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، یہ 1/4 ہے، 1/4. باقی 3 حصے دین جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے متعلق. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے زندگی گزارنے کے ایسے باریک باریک مسائل ذکر فرمائے کہ تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں اتنی باریک باتوں کا ذکر کیوں کیا. مثلاً اس میں زیادہ تر حیا، پاک دامنی، عزت، عصمت، بے حیائی سے بچنا، یہ موضوع ہے اس پوری صورت کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، علموا نساءکم سورۃ النور. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اپنی بچیوں کو اور خواتین کو سورہ نور کی تعلیم دو. گھروں میں زندگی کیسے گزاری جائے، گھروں میں رہا کیسے جائے، وہ ساری تعلیم اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دی. مثلا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ کسی کے گھر میں جانا ہو تو جانے کا کیا طریقہ ہے، مردوں کو کیسے رہنا چاہیے، عورتوں کو کیسے رہنا چاہیے، عورتوں کو اپنی زینت کن کن مردوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے، وہ کون مرد ہیں جن کے سامنے وہ چہرہ کھلا رکھ کر کے آ سکتی ہے. ایک گھر میں رہنے والے ماں باپ بچے اپنے ماں باپ کے کمرے میں بھی اگر جانا ہے تو کب کب اجازت لینا ہے. زنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کے ثبوت کے لیے دلائل بھی اتنے ہی سخت اللہ تبارک و تعالی نے بنا دیے. زنا ثابت ہونا مشکل ہے الا یہ کہ خود اقرار کرے کہ ہاں مجھ سے زنا ہوا، تو اسلام میں زنا ثابت مانا جا سکتا ہے. گواہوں کے ذریعے زنا کو ثابت کرنا مذہب اسلام کے اصول کے مطابق بہت مشکل. اسی طرح کسی پر تہمت لگانا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس صورت. کسی پر تہمت لگانا یعنی بغیر تحقیق کے کوئی بات چلانا، ایسی بات چلانا جو اس کے کردار کو، کیریکٹر کو متاثر کر دے اور بعد میں چل کر کے وہ بات غلط ثابت.
اور جس پر الزام لگایا گیا اس نے مقدمہ دائر کر دیا اسلامی ملک میں، اسلامک کورٹ میں اگر مقدمہ دائر کر دیا جائے کہ اس نے یہ تہمت میرے اوپر لگائی اور ثابت نہیں کر سکا، تو اسلامی عدالت 80 کوڑے لگانے کی سزا دیتی۔ یہاں قرآن مجید میں نے 2-4 دن پہلے یہ بات بتائی تھی کہ الزام لگائے جاتے ہیں اور انبیاء پر بھی الزامات لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں نے بتایا، قرآن کے حوالے سے بتایا کہ ہمارے نبی پر بھی الزام لگا تھا۔ آج جو صورتیں پڑھی گئیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، 11 بیویاں تھیں، اور سب سے چہیتی بیوی جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ان کی بہت ساری خصوصیات ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ نمبر 1 خصوصیت یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد چونکہ 1 سال میں حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا، جو اللہ کے نبی کے بہت بڑے پشت پناہ تھے، آپ کے پیٹھ پیچھے کھڑے رہتے تھے، حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن آپ کے پیٹھ پیچھے کھڑے رہتے تھے پہاڑ کی طرح، اور حضرت ابو طالب کے موجود ہونے کی وجہ سے دشمن ہمت نہیں کرتے تھے ہمارے نبی کو تکلیف پہنچانے کی۔ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور اسی سال کچھ مہینوں کے بعد آپ کی وہ بیوی جو ہر غم اور پریشانی کے موقع پر آپ کی تسلی کا اور آپ کے ہمت بندھانے کا کام دینے والی بیوی، یہ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی غم سے نڈھال، اس سال کو نام دیا گیا عام الحزن، یعنی غم کا سال۔ تاریخ میں، ہسٹری میں، اسلامی ہسٹری میں لکھا ہے اس سال کا نام ہی عام الحزن ہے، یعنی غم کا سال۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دایاں بایاں جو رائٹ اینڈ لیفٹ تھے، اور دنیا میں ظاہری طور پر ایک قوت دینے والے اور ایک تسلی دینے والی، یہ دونوں جا چکے۔ اللہ کے نبی بہت پریشان تھے۔ ایسے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 سال کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کی دلجوئی کے لیے اپنی بیٹی کو پیش کیا، رشتہ پیش کیا کہ میری بیٹی حاضر ہے، آپ چاہیں تو نکاح فرما سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کی۔ خاموشی کیوں اختیار کی؟ بعد میں بتایا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے نبی کے خواب میں تشریف لائے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ اللہ کے نبی کو دکھایا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ آپ کی بیوی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے نکاح سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کے ذریعے اللہ کے نبی کو یہ خوشخبری سنا دی تھی، اللہ نے جبریل امین کے ذریعے، کہ میں آپ کی بیوی بننے والی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت، یہی ایک بیوی ایسی ہیں جو کنواری تھی، یعنی ان کا نکاح پہلے کسی اور سے نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا نکاح ہوا۔ تیسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب ایک لحاف میں ان کے ساتھ آرام کر رہے ہوتے
تو وحی نازل ہوتی تھی. تو ایک لحاظ میں سوئے ہوئے ہونے کی حالت میں وحی کا نزول، یہ تنہا بیوی ہے، کسی اور بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح نکلی ہے، دنیا سے آپ تشریف لے گئے ہیں، تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں اللہ کے نبی کا سر تھا. اس حالت میں اللہ کے نبی کی آخری سانس، وہ دنیا سے رشتہ جو جدا ہوا ہے، اللہ کے نبی کا سر حضرت عائشہ کی گود میں تھا. اور اللہ کے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی قبر مبارک مزار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کمرہ بنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں سب سے آخری چیز جو گئی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لعاب، تھوک. وہ کیسے؟ حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر وہ کمرے میں آئے، سگی بہن تھی، پردہ نہیں تھا. اللہ کے نبی کی حالت وہ دن بدن غیر ہوتی جا رہی تھی، اور ہونٹ سوکھ جاتے تھے، بول نہیں نکل رہے تھے. پاس میں ایک بگونا تھا چھوٹا سا، اس میں پانی رکھا گیا تھا، بار بار اس میں ہاتھ بھگو کر چہرے پہ ملا جاتا تھا، ہونٹوں پر ملا جاتا تھا. ایسے میں حضرت عبد الرحمن آئے، حضرت عائشہ کے سگے بھائی. ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی جو استعمال نہیں ہوئی تھی. تازہ مسواک کہیں سے توڑ کے لائے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو دیکھا تو اشارہ کیا، اور حضرت عائشہ کو لگا کہ اللہ کے نبی مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو بھائی سے وہ مسواک لیا. اب وہ مسواک استعمال ہوئی نہیں تھی تو دونوں طرف اس کا حصہ سخت تھا، اب اس کو نرم کرنا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دانتوں سے اس کو نرم کیا، ایک حصے کو، اور نرم کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو مسواک کروایا. یہ ساری خصوصیات تھی. ایسی شہید تھی. اور اللہ کے نبی کے انتقال جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو 9 بیویاں تھیں موجود. اور عدل ضروری ہے، آج یہاں تو کل کہیں اور، پرسوں کہیں اور. وہ عدل کرنا ضروری ہے، لازم ہے. لیکن اللہ کے نبی کی خواہش دل میں یہ تھی، کاش یہ عدل جو اور بیویاں ہیں وہ عدل اگر مجھے رخصت دے دیں اور مجھے اجازت دے دیں کہ میں آخری ایام سب کے سب حضرت عائشہ کے یہاں رہوں تو ذرا مجھے اچھا لگتا. ایسا اللہ کے نبی کی خواہش تھی. یہ اور بیویوں کو پتہ چلا تو اور بیویاں اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگی کہ ہماری باری ہم نے حضرت عائشہ کو دے دی. سبوں نے کہا کہ اب آپ ہمارے یہاں باری سمجھ کے آنا، اس میں آپ کو رخصت. لہذا آخری ایام اللہ کے نبی حضرت عائشہ ہی کے گھر رہے. اتنی چہی تھی اور اتنے فضائل والی بیوی. ان پر الزام لگ گیا. کیا الزام لگا؟ یعنی بدکاری کا الزام لگ گیا. کیسے لگا؟ ایک جنگ سے واپس ہو رہے تھے، غزوہ بنی المصطلق، راستے میں ایک جگہ قیام کیے تھے، اور اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سفر میں تھی. وہ جو دلہنوں کو بٹھا کر کے ڈولی
ڈولی کی طرح اس زمانے میں ایک ہودج ہوتا تھا، ڈولی کی طرح ہوتا تھا بالکل. اس ہودج میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھتی تھی. اس میں پردے لگے ہوتے تھے دو طرف، اور اس ہودج کو اٹھا کر کے اونٹ پہ رکھ دیا جاتا، پھر رسیوں سے وہ ہودج باندھ دیا جاتا اور اونٹ چلتا رہتا. حضرت عائشہ اندر رہتی. اس زمانے میں پردے کے ساتھ سفر کا یہ نظام تھا. غزوہ بنی المصطلق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک تو کم عمر تھی، سن 6 ہجری کا واقعہ، عمر بھی کم تھی اور جسم بھی دبلا پتلا تھا. ہودج اٹھائیں گے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ حضرت عائشہ اندر ہے یا نہیں ہے، یہ پتہ نہیں چلتا تھا، دبلی پتلی تھی. رات میں اعلان ہوا کہ کوچ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تیاری کرو. تو سب لوگ اپنا ضروریات سے فارغ ہونا، وضو کرنا، سامان اکٹھا کرنا، تیاری کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ضرورت سے فارغ ہونے گئی. جی اس زمانے میں وہ جھاڑیوں میں جنگلوں میں جانا ہوتا تھا، وہاں گئی تو واپس ہو رہی تھی. ان کے گلے میں ایک ہار تھا، زیور تھا، وہ نہیں تھا، غائب تھا. تو دیکھا یہ کہاں ہے، نہیں ہے. پھر واپس ڈھونڈنے کے لیے اسی جگہ میں گئی اور ادھر ادھر تلاشا. اس میں وقت لگ گیا لیکن ہار مل گیا، وقت لگا. اتنے میں یہاں چلنے کا اعلان ہو گیا، لوگ چلنے لگے اور جن کے ذمے وہ ہودج اٹھا کے رکھنا تھا انہوں نے اٹھا کے رکھ دیا. انہیں پتہ نہیں چلا کہ حضرت عائشہ اندر نہیں ہے. قافلہ چل پڑا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آئی تو وہاں کچھ نہیں تھا، سب جا چکے تھے. بہت پریشان ہوئی، کیا کیا جائے. لیکن ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ مجھے یہیں رک جانا چاہیے، ادھر ادھر دوڑنا نہیں چاہیے، بھٹک بھی سکتی ہوں. اللہ کے نبی کو پتا چلے گا تو کسی کو بھیجیں گے یا آئیں گے. تو وہیں جہاں ان کا قیام تھا وہیں بیٹھ گئی اور ایک چادر اپنے اوپر ڈال کے بیٹھ گئی. بیٹھی ہوئی تھی، آنکھ بھی لگ گئی. اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو متعین کر رکھا تھا سب سے اخیر میں، جہاں جہاں جتنی دور تک قیام تھا وہ پورا چکر لگا کے، کہیں کوئی سامان گرا ہو، کوئی سامان چھوٹا ہو، کوئی لوٹا چھوٹ گیا ہو یا کوئی مشکیزہ رہ گیا ہو یا کسی کا اور کوئی سامان، وہ سب دیکھ داخ کر کے سب سے اخیر میں آنے کی ایک صحابی کی ذمہ داری تھی. ان صحابی کا نام تھا حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ. یہ آئے تو تلاش کرتے ہوئے سب دیکھتے داکھتے آئے تو دیکھا دور سے کچھ وہاں نظر آیا. قریب میں آئے، وہ پہچان گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. یہ پڑھنا تھا، ان کی آنکھ کھل گئی. تو حضرت صفوان نے اونٹ اپنا بٹھایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پر بیٹھ گئی اور صفوان آگے لکیل پکڑ کے چلنے لگے. اور پتا تھا ان کو آگے کا قیام کہاں ہے، بتایا گیا تھا، تو وہاں چلے گئے، آگے کے پڑاؤ میں مل گئے قافلے. بس اتنی بات. وہ جو منافقین تھے ان کا ایک سردار تھا عبداللہ ابن ابی. اسے موقع ہاتھ آ گیا، اس نے بات چلا دی. کیا بات چلا دی؟ بدکاری کی. ہماری تو زبان بھی نہیں اٹھتی. جی حضرت عائشہ پر بدکاری یعنی غلط کام کی جو ہے الزام لگا دیا، بات چلا دی، چرچا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، حضرت عائشہ کو کچھ پتا نہیں. وہ گھر آئیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان، باہر خوب چرچا چل رہا ہے، منافقین میں چرچا چل رہا ہے، لیکن جب چرچا ہوتا ہے تو بعض اچھے لوگ بھی اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہے بہت غور کرنے کی چیز۔ جب کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہے، جب کوئی رومر چلتی، کوئی افواہ اڑتی ہے کسی کے بھی بارے میں، تو سننے والوں میں بعض نیک لوگ بھی اس میں ملوث ہو جاتے۔ حالانکہ میں جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے حضرت یوسف کے واقعے میں نے بتایا تھا کہ الزام لگنا یہ تو انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کو بھی لگتی ہے۔ وہاں میں نے یہ بتایا تھا کہ ہر سنی ہوئی بات پہ یقین نہیں کرنا۔ آج ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی یہ بتاتے، اس سے آگے کی بات بتاتے، سنی ہوئی بات پہ یقین نہیں کرنا یہ ایک اسٹیپ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے آگے کے اسٹیپ کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ یہ دیتے ہیں سنی ہوئی باتوں کو فقط نہیں، دیکھی ہوئی باتوں پر بھی، اس دیکھی ہوئی بات کو بھی غلط معنی نہیں نکالنا، اچھے معنی نکالنا۔ یہ ہے آگے کا اسٹیپ۔ آنکھ سے دیکھا گیا کہ صفوان نکیل پکڑ کے آ رہے، حضرت عائشہ اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ اب عبداللہ ابن ابی منافق کے سردار نے غلط مطلب نکالا۔ اللہ مومنین کو ہدایت دیتے ہیں کہ آپ اچھا مطلب نکالو۔ اسے تعبیر اختیار کی لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، کیوں نہیں مومنین نے جب اس بات کو سنا، مومن مرد اور مومن عورتوں نے جب اس بات کو سنا تو اس میں خیر کا پہلو کیوں نہیں نکالا؟ یہ سوال اللہ کرتے ہیں۔ تین جو ہے مخلص مسلمان اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے، متاثر ہو گئے۔ اس میں دو مرد تھے، ایک عورت تھی، اور دونوں مرد جو ہے وہ بڑے اونچے درجے کے۔ ایک تو حضرت حسان شاعر رسول، اللہ کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا تو جواب دینے والے حسان، اللہ تبارک و تعالی مسجد نبوی میں بیٹھتے، حسان کو بلاتے اور منبر دیتے اور کہتے کہ پڑھو اشعار۔ اللہ کے نبی خود حسان کو بلا کر اشعار پڑھواتے اور شاندار عربی اشعار پڑھتے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ حضرت حسان کے اشعار، لیکن پروپیگنڈے میں متاثر۔ اور ایک تھے حضرت مصطح، یہ حضرت ابو بکر کے رشتہ دار تھے، اور عائشہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، تو یہ حضرت عائشہ کے بھی رشتہ دار ہو گئے، اور فائنانشلی اعتبار سے بہت کمزور تھے۔ حضرت ابو بکر ان کی مالی امداد کرتے تھے۔ یہ بھی پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے۔ اور ایک عورت تھی حمنا، یہ تین مخلص تھے، یہ تین بھی اس میں متاثر ہو گئے۔ اللہ کے نبی بہت پریشان، کیا کیا جائے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے میں آ گئیں۔ اللہ کے نبی اپنے گھر میں کمرے میں جب آتے تو حضرت عائشہ سلام کرتے اور کیسے ہو، خیریت ہے، اتنا ہی پوچھتے تھے، پہلے جیسا معاملہ نہیں تھا۔ تو حضرت عائشہ کی فیلنگ بدل گئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت خوش، اللہ کے نبی ناراض ہے، میرے سے صرف سلام کرتے اور خیریت پوچھ لیتے، بات کیا ہے؟ پریشان۔ وہ جب آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے تو طبیعت متاثر ہو جاتی ہے، حضرت عائشہ کی طبیعت بھی متاثر۔
ایک دن بہت کمزوری محسوس کرنے لگی، صبح صبح جانا تھا ضرورت پوری کرنے، تو ایک خاتون تھی، وہ جو مستح جو پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے تھے، ان کی ماں ام مستح، اور ان سے کہا کہ چلو جا کے آئیں گے، ضرورت میں جانا ہے، کمزوری ہو رہی تھی۔ تو گئے، جا کے واپسی کے موقع پر وہ ام مستح جو ہے وہ پھسل کے گری، اور گری تو ان کی زبان سے نکلا تعیسا مستح، یعنی یہ بددعائی جملہ، مستح کے لیے بددعا نکلی ماں کی زبان سے، ذلیل ہو مستح، ہلاک ہو مستح۔ تو حضرت عائشہ چوکنا ہوئی، یہ کیا بیٹے کو بددعا کر رہی ہے؟ کیا بات ہے، کیوں بیٹے کو بددعا کر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کو معلوم نہیں؟ کہا کیا معلوم نہیں؟ تب حضرت ام مستح نے پورا واقعہ، وہ جنگ سے، غزوے سے واپسی سے لے کر کے پروپیگنڈے تک پورا واقعہ سے، تو پہلے ہی سے طبیعت متاثر تھی، یہ سننے کے بعد اور زیادہ متاثر ہو، اور اللہ کے نبی بھی بہت پریشان تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر آئی، اللہ کے نبی آئے اپنے وقت پر، پھر وہی معمول سلام، کیسے مزاج، خیریت؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اجازت ہو تو میں اپنے امی کے یہاں چلی جاؤں، تھوڑا آرام کر لوں۔ اللہ کے نبی نے اجازت دی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں کے گھر آئے۔ یہ غزوے سے لے کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پاک دامنی حضرت عائشہ کی قرآن میں بیان فرمائی، لیکن اس بیان کرنے تک 2 مہینے لگے۔ کہاں سے؟ غزوے سے آیتوں کے نزول تک 2 مہینے لگے۔ یہ 2 مہینے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو معلوم ہونے کے بعد کی مدت انہوں نے کیسے گزاری، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی وہ 2 مہینے کیسے گزارے ہیں، یہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ سب سے چہیتی بیوی پر الزام، سماج میں سر اٹھا کے چلنا مشکل، جی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی آزمائش تھی۔ یہ بھی بتانا تھا کہ نبی کے پاس جب تک اللہ تبارک و تعالی کوئی بات نبی کو نہ بتائے، نبی کو پتہ بھی چلتا نہیں۔ اگر نبی کو بغیر بتائے کہ پتہ چلنا ہوتا تو یہ 2 مہینے ہمارے نبی پریشان کیوں رہتے؟ پریشانی میں 2 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے 2 رکوع میں اور پورے 10 آیتوں میں، قرآن مجید کی 10 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ کی برات، ان کی پاک دامنی کو ذکر کیا، پاک دامن ہونے کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یقین تو تھا کہ اللہ تبارک و تعالی میری پاک دامنی ضرور ظاہر کریں گے، یہ مجھے یقین تھا، لیکن میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی، اور نہیں بھی ہوں، کہ اللہ میری برات قرآن میں ظاہر کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں 10 آیتوں میں ظاہر، اللہ کے 4 بندوں پر تہمت لگی، ایک حضرت یوسف علیہ السلام پر، اور ایک حضرت عیسیٰ کی ماں مریم علیہ السلام پر، اور ایک جریج اللہ کے ولی وہ نبی نہیں، اللہ کے ولی پر تہمت لگی تھی، یہی بدکاری کی تہمت لگی تھی۔
اور ایک فرعون کی جو بیٹی تھی، اس بیٹی کی خادمہ، اس خادمہ کے لیے اس کے بچے نے، دودھ پیتے بچے نے اس خادمہ کے لیے تسلی کے بول بولے تھے. یوسف کی گواہی ایک بچے نے دی، اللہ نے دلوائی دودھ پیتے بچے سے. مریم کی بے گناہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دلوائی جب وہ 1 ہی 2 دن کے بچے تھے. اور جریج اللہ کے ولی کی بے گناہی، وہ بھی ایک دودھ پیتا پیدا ہوا بچہ 2-4 دن کا، اس بچے سے گواہی دلوائی کہ جریج پاک ہیں. اور وہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ کو تسلی کے بول. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کی بے گناہی تو بچے سے، حالانکہ اس واقعے کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن بے گناہی ثابت کرائی بچے سے. مریم کی بے گناہی ثابت کرائی عیسیٰ سے، جریج کی بے گناہی ثابت کرائی ایک بچے سے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بے گناہی اللہ نے خود قرآن مجید کی 10 آیتوں میں بیان فرمائی. یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام. اللہ تبارک و تعالی ھذا بہتان عظیم، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا 2 ٹوک انداز میں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے جو حضرت عائشہ پر لگایا گیا. اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حکم دیتے ہیں لولا استمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، کیوں نہیں جب یہ خبر پھیلی تو مومن مرد اور مومن عورتیں اس کے خیر کا پہلو نہیں نکالے؟ کیوں نہیں نکالے خیر کا پہلو نکالنا؟ کوئی تحقیق نہیں، سنی سنائی باتوں پر یقین کر لینا اور اس کو چرچے میں لانا اور ایسا بیان کرنا جیسے آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ فرماتے آنکھوں سے دیکھی ہوئی آدھی چیز کو بھی خیر کا پہلو پہناؤ. پھر جب یہ اللہ نے برات ظاہر کر دی نا، تو یہ جتنے تہمت لگانے والے تھے، منافقین بھی اور مخلص مسلمان بھی، سب کے اوپر وہ حد قذف جاری ہوئی. 80 کوڑے سب کو لگائے گئے. حسان کو بھی لگائے، مفتاح کو بھی لگائے، حمنا کو بھی لگائے، عبداللہ ابن ابی کو بھی لگائے، اور جو اس میں ملوث تھے. جھوٹا الزام اور جھوٹی تہمت لگانے کی جو سزا، تہمت لگائی جائے اور ثابت نہ کی جائے تو 80 کوڑے لگائے جائیں گے ننگے بدن پر. نیچے کا کپڑا ہوگا، اوپر پیٹھ پہ نہیں ہوگا. اور وہ کوڑا، ہم لوگ جو لڑکا لڑکی بھاگ کے آتے ہیں تو وہ جو ناٹک کرتے ہیں 100 کوڑے مارنے کے، وہ ناٹک وٹک نہیں چلتا ہے. ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں دونوں، اور جلاد جو ہے پیچھے پیٹھ پر کوڑے برساتا. وہ 80 کوڑے سب کو لگائے گئے جی. اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ بھی کوئی بات سنے یا دیکھے خیر نکالو نا. ایک مسلمان کو شراب خانے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو بھئی اس میں اچھا پہلو بھی نکل سکتا ہے نا. بھئی ان 500 روپے کا چینج لینے گئے تھے. نیک گمان شریعت کہتی ہے، نیک گمان. ماں اور بیٹا مل کے دونوں بات کر رہے ہیں اور بہو جو ہے بدگمان ہو جا رہی ہے جی. شوہر اور بیوی دونوں مل کے کچھ بات کر رہے ہیں، ماں جو ہے غلط مطلب نکال لے رہی ہے. 2 دوست مل کے بات کر رہے ہیں، تیسرا دوست غلط مطلب نکال لے رہا ہے.
یہ سماج کی بہت بڑی برائی، سماج کے تانے بانے بکھیرنے والی برائی ہے، گھروں کے ماحول کو خراب کرنے والی برائی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک معاملے میں خیر کا پہلو نکالو۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مرد کے اندر 90 سبب کفر کے پائے جاتے ہیں، یعنی 90 سبب کے ذریعے اسے ایک کافر قرار دیا جا سکتا ہے، ایک سبب ایسا ہے جس سے اس کے ایماندار ہونے کی بات کہی جا سکتی ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ 99 کو ہٹاؤ اور ایک کو ذکر کر کے اسے مومن گردانو۔ جی، یہ اسلام ہے جو میں آپ کو اس صورت کے ذیل میں سمجھا رہا ہوں۔ ہمارے دعوت و تبلیغ میں جب گشت میں جاتے ہیں تو اصول بیان کیے جاتے ہیں، اس میں ایک جماعت ہوتی ہے، ایک امیر ہوتا ہے جو جماعت کو سیدھے لے کے جانا لے کے آنا، ایک رہبر ہوتا ہے وہ کہاں جانا وہ لے کے جاتا ہے، اور ایک متکلم ہوتا ہے، متکلم کو یہ ہدایت رہبر کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی محلے میں جا کر کے آپ کسی کو ملاؤ گے تو اس کے جتنے خرابیاں ہیں وہ سارے خرابیاں چھپاؤ اور اس کی خوبی بیان کر کے متکلم سے ملاؤ۔ ہمارے یہاں جو ہے مذہب اسلام میں خرابیوں کو، خامیوں کو، عیبوں کو چھپانے کا حکم ہے، نظر آنے والے کے باوجود اس کا اچھا پہلو نکالنے کا حکم۔ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہ ذکر کیا تھا کہ الزام لگنا انبیاء کی سنت ہے، لگتے رہیں گے، ثابت قدم رہنا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود عزت دیں گے اور الزام لگانے والوں کو ذلیل کریں گے۔ سورہ نور میں اللہ کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بدکاری کا الزام لگا، اللہ نے برات ظاہر کی، لیکن قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو تعلیم دی۔ چونکہ 3 مخلص مسلمان پروپیگنڈے میں سے متاثر ہو گئے تھے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتایا ہر چیز میں اچھا پہلو نکل، بہت جلد بدگمان کسی سے نہیں ہو، بدگمانی بہت بڑا گناہ، بدگمانی سے بچ کر نیک گمان رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنین کے ساتھ خیر کا گمان، نیک گمان رکھو۔ قرآن نے فرمایا سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے گمان سے بچو، ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے۔ یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر پہ جو تاج ہے اس تاج میں ایک اور ہیرا لگ گیا۔ میں نے شروع میں بتایا نا ان کے فضائل، ان فضائل میں ایک اور فضیلت، ایسی خاتون ہے کہ جن کے پاک دامن ہونے کی گواہی کون دے رہے؟ کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ؟ جی، ہمیں بھی چاہیے ہر ایک کے ساتھ نیک گمانی کا معاملہ کریں، ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، اپنا ہو، غیر ہو، گھر والے ہوں، باہر والے ہوں، پروپیگنڈے سے کبھی متاثر نہیں، رومرز کے پیچھے نہیں چل۔
جب تک مجھے حقیقت معلوم نہیں ہے بیچ میں رہنا، جھکاؤ کہیں نہیں رہنا، کسی ایک طرف جھکاؤ نہیں، مجھے تحقیق نہیں ہے، جھکاؤ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے آیا سن لیا، اور کسی کی توہ میں بھی نہیں پڑنا۔ ایک بات معلوم ہوئی، اب اس کے تحقیق میں لگ گئے، کیا ایسا سنیا، یہ ٹھیک ہے کیا، کیسا، کدھر، کیا ضرورت ہے یار اس کے پیچھے۔ یہ تجسس سے بھی منع کیا، ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، توہ میں مت پڑو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی ان آیتوں کو سمجھنے اور اس میں موجود پیغام کو اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں ان عمدہ صفات کو ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔